حدیث مبارک میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء۔ فرمایا عمر میں اگر کوئی چیز اضافہ کر سکتی ہے تو وہ نیکی ہی کر سکتی ہے، کہ بندہ چاہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کرے، اللہ اس بندے کی عمر کو لمبا فرما دیتا ہے، اس کی عمر کو دراز فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے الدعاء، تو فرمایا وہ رب سے دعا ہی ہے کہ جو بندے کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ تقدیر کیسے بدلے؟ بھائی تقدیر بھی تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور آپ دعا بھی اللہ سے ہی کر رہے ہیں۔ جس رب نے تقدیر بنائی ہے اس بدلنا بھی تو اسی رب نے ہے نا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقدیر بدل جائے الا الدعاء، تو پھر اپنے رب سے دعا کیا کرو، دعا مانگا کرو اللہ رب العزت سے، تو یقیناً وہ رب چاہے تو تمہاری تقدیر کو بھی بدل ڈالے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، رب سے ہم نے کبھی اس طریقے سے مانگا ہی نہیں ہے۔ ہم چھوٹی موٹی دنیاوی کاموں کے لیے اس کے بندوں کے پاس گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، منتیں سماجتے بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدہ تو پھر بھی یہی ہے کہ بندہ تبھی کام کرے گا جب رب چاہے گا۔ اگر رب اس کو طاقت نہ دے تو بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بندہ بھی کرتا ہے تو رب کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق ہی کرتا ہے، تو پھر بندے کو چاہیے مانگے بھی تو اسی رب سے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ فرمایا اللہ کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم کی چیز ہے، فرمایا وہ دعا ہی ہے جو رب کو بہت زیادہ پیاری ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہی ہے۔ تو عبادت جب رب کی ہوتی ہے تو دعا بھی رب سے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من فتح لکم من بطلہو منکم باب الدعا، فرمایا تم میں سے جس بندے کے لیے فتح دعا کا دروازہ کھول دیا جائے تو سمجھ لو اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ کہ جس بندے کے پاس یہ توفیق اسے مل جائے کہ اللہ سے دعا مانگے، جس کا دل دعا کرنے کو کر رہا ہو، یا جو بندہ رب سے بار بار دعا کر رہا ہو، تو سمجھ لو اس کے لیے اس کے رب نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب، فرمایا جب کوئی مسلمان اپنی مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، اس کے غیب ہونے میں، یعنی جب وہ موجود نہ ہو، اس کے پس پشت جب کوئی مسلمان اس کے لیے دعا کرتا ہے تو مستجابتن، اللہ کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں ہے کہ میں تو مسلمان بھائی کے لیے دعا کروں، میرا کیا بنے گا؟ تو سنیے، فرمایا عند رأسی ملک موکل، جب کوئی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈپٹی لگاتا ہے، فرشتہ اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کلما دعا لأخیہ، جب یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بخیر بھلائی کی دعا کرے، قال الملک الموکل بہ آمین، ایک فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے، اور فرشتہ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، فرمایا اے بندے جو دعا تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کی ہے، اللہ اس دعا کو اس کے حق میں بھی قبول کرے، اللہ تیرے حق میں بھی اس کو